جناب علی کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے بھٹی صاحب، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل سر جی ٹھیک کیا ہے پوچھیں گے آج؟ جناب علی میرے پاس ایک ہے میگزین ٹائپ ایک رسالہ ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. اچھا جی ٹھیک ہے. تو جناب اس میں درج ہے آئینہ کمالات اسلام. ٹھیک ہے جی. صفحہ نمبر 524. 524. اس میں ترجمہ کیا گیا ہے حضرت مرزا صاحب کی جانب سے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں. اچھا جی. میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی وہی خدا ہوں. ٹھیک تو ہے جناب میں پہلی بات یہ بتا دوں کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آئینہ کمالات میں کمالات اسلام میں یہ درج ہے تو آپ اس کی کس طرح تشریح کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی. نصر اللہ بھٹی صاحب، ایک مجھے آپ ابھی لائن پہ ہیں، مجھے یہ بتا دیں آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے بھٹی صاحب؟ ہاں میرے پاس اچھا ٹھیک انٹرنیٹ ہے. آپ جب جائیں گے نا alislam.org پہ، اور جو پاس ہم نے شروع میں پروگرام کے بتایا، مجھے امید ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں جا کے نا یہ تو جو ہے رسالہ مجلس تحفظ ختم نبوت، ان کو تو آپ ایک طرف رہنے دیں. یہ ان لوگوں نے اور ان جیسے اور لوگوں نے تو پچھلے 120 سالوں میں یہ کیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ان کے اصل کانٹیکسٹ سے نکال کے توڑ موڑ کے دنیا کے سامنے پیش کر کے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو مضحکہ خیز بنا کر پیش کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے. ہاں جی، حضرت مرزا صاحب کی تعلیمات کو ماننا یا نہ ماننا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ ہر کسی کا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن کسی شخص کی ہوئی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرنا یہ ایک اخلاقی جرم ہے، ایک گناہ ہے جس کا کہ یہ لوگ مرتکب ہوتے رہے ہیں. ان کے پیچھے نہ جائیں. جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں انٹرنیٹ پر بڑی سہولت کے ساتھ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب موجود ہیں. آئینہ کمالات اسلام جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جو اسلام کے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے لکھی گئی ہے. آپ ضرور وہاں پہ جائیں اور اس کا مطالعہ کریں. روحانی خزائن کے سیٹ میں ایک پوری جلد میں یہ کتاب ہے، آپ اس کا وہاں پہ مطالعہ کر سکتے ہیں. لیکن میں مومن طاہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر ان کے سوال کی وضاحت کر دیں. پہلا جواب تو وہی ہے کہ اصل مصدر پہ جا کے دیکھنا چاہیے. اگر ایک شخص سلمان رشدی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ذکر کرے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یا عدم صداقت کو جانچنا چاہے تو لازماً وہ گمراہ ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نہیں جان سکے گا. تو اگر دشمن ایک بات کہتا ہے تو جس نے وہ بات کہی ہے خود اس کی بات بھی پڑھنی چاہیے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو مروڑ کے پیش کرتے ہیں. اور ان علماء کے بارے میں تو 1 صدی سے زیادہ کا یہ تجربہ ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ جیسے یہود کیا کرتے تھے ویسے ہی یہ حضرت مسیح السلام کی تحریرات کے ساتھ کرتے ہیں. اب جب یہ دوست آئینہ کمالات اسلام میں جائیں تو وہاں پہ حضرت مسیح السلام نے یہ خواب درج کرنے کے بعد خود وضاحت کر دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک شخص کہتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا، تو اس کو چاہیے جو ایسا خواب بیان کرتا ہے اور جو سنتا ہے اس کو چاہیے کہ جا کے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہے، اور اس کو سمجھ آ جائے گی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی ایک اچھی تعبیر ہوگی تو لازماً اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کی ایک بہت ہی اچھی تعبیر ہوگی، اور یہی تعبیر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حضرت مسیح السلام نے خود وضاحت فرما دی ہے وہاں پہ، اور وہ وضاحت حضرت مسیح السلام یوں فرماتے ہیں وَلَا نَعْنِي بِهَذِهِ الْوَاقِعَةِ كَمَا يُعْنَى فِي كُتُبِ أَصْحَابِ وَحْدَةِ الْوُجُودِ. حضور فرماتے ہیں اس خواب کو درج کرنے کے بعد کہ اس واقعہ سے ہماری مراد وہ نہیں ہے کہ جو وحدت الوجود کی کتب کا عقیدہ رکھنے والوں نے اپنی کتب میں لکھا ہوا ہے. وَلَا نَعْنِي بِذَلِكَ مَا هُوَ مَذْهَبُ الْحُلُولِيِّينَ، اور نہ ہی حلول کا عقیدہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی ہماری مراد ہے اس خواب سے. بل هذه الواقعة توافق حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سے موافقت رکھتا ہے، اس معنی میں ہے. آنے بذالک حدیث البخاری، یہ حدیث بخاری میں آئی ہے فی بیان مرتبت قرب النوافل لعباد اللہ الصالحین، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب نوافل میں بڑھتے ہیں تو کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھتے ہیں. اور یہ جو حدیث جس کا ذکر کیا ہے حضرت مسیح السلام نے، یہ بخاری میں ہے
کتاب الرقاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یزال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے حضور قرب پاتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے قرب میں، حتی احبہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاذا احببتہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ تو میں اس کی کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا اور اس کی ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، کام کرتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے گویا اس میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے لوہے کا ٹکڑا جب آگ میں جلتا ہے تو وہ آگ ہی بن جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آگ بن گئی ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شدید اتصال اور قرب کے بارے میں مثال کے طور پہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تو نے کنکریاں پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی، وہاں رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کنکریاں پھینکی تھی۔ تو حالانکہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا لیکن ان کنکریوں کا پھینکا جانا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا اور کہا کہ میں نے وہ کنکریاں پھینکی تھی، تو نے نہیں وہ پھینکی تھی۔ تو یہی اس خواب کا مطلب ہے۔ تو اس سے زیادہ کوئی مطلب نہیں۔ حضرت مسیح صاحب نے جو غلط معنی کوئی لے سکتا تھا اس کی نفی بھی کر دی۔ اس کے بعد کوئی اعتراض کرے تو پھر ظاہر ہے وہ کچھ بیسی اور غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ السلام نے انہوں نے بھی سوال کرنے والے نے بھی کہا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ کشف میں یا خواب میں نے دیکھا کہ میں خدا ہوں، اور آج جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ جب ایک خواب کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر ہونی چاہیے۔ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، بلکہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ اور تاثیر الانام فی تعبیر المنام مؤلفہ علامہ سید عبد الغنی نابلسی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ من رآ فی المنام کأنہ سار الحق سبحانہ تعالی اہتدیٰ الی الصراط المستقیم، جب کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اللہ کی ذات بن گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا گیا ہے۔ اور جیسا کہ مومن صاحب نے ذکر کیا ایک آیت کا اور دوسری کا بھی میں حوالہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ صلح حدیبیہ کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے۔ تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تو رسول اللہ کا ہاتھ تھا، صحابہ کے ہاتھ پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ اس شدت قرب اور شدت اتصال کی طرف اشارہ کرتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ اور ہر وہ مومن بندہ جو خدا تعالیٰ کے قرب کی منازل کو طے کرتے کرتے اس میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کو کشفاً بعض اوقات یہ بتایا جاتا ہے کہ تیرا میرے ہاں کیا مقام ہے۔ اور یہ اولیاء امت کی کتابوں میں جو ان علماء کے پاس بہت ہیں اس قسم کے بے شمار خواب اور واقعات ہیں، وہاں سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس سے